بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى وبعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 13 پڑھیں گے، جس میں قرآنی حروف لین یعنی نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید میں جزم والے حروف 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم حروف قلقلہ، ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ دوسری قسم حروف مدہ، ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تیسری قسم حروف لین، ان کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ چوتھی قسم باقی حروف، ان کو مضبوطی اور جماؤ سے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے۔ آئیے حرف مجزوم کی تیسری قسم حروف لین کی ادائیگی کی پہچان کریں اور اس کے مطابق خوب مشق کریں۔ لین کا معنی ہے نرمی، اور جن حروف کی ادائیگی میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے انہیں حروف لین کہتے ہیں، اور وہ 2 حروف ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، یا جزم والی جس سے پہلے زبر ہو، جیسے با زبر یا بئی، تا زبر یا تئی، سا زبر یا سئی۔ نمبر 2، واو جزم والی جس سے پہلے زبر ہو، جیسے با زبر وا بو، تا زبر وا تو، سا زبر وا سو۔ سامعین کرام، حروف لین کی ادائیگی نرم اور لچکدار ہوتی ہے، جس میں معمولی سا کھچاؤ ہوتا ہے، لیکن حروف مدہ کی طرح آواز ڈھیلی اور لمبی نہیں ہوتی۔ مثلا کیف، حولہ۔ لہذا سورہ فاتحہ میں لفظ علیہم کی یا کو کھینچ کر پڑھنا یعنی علیہم، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ حروف لین بھی حروف مدہ کی طرح تقریباً 1 الف کے برابر لمبے کیے جاتے ہیں، درست نہیں۔ ان کو صرف وقف کی حالت میں ہی لمبا کیا جا سکتا ہے، جیسے والصیف، خوف۔ آئیے حروف لین میں سے ہر ایک کی صحیح ادائیگی کی پہچان کریں۔ یائے لین کی ادائیگی۔ یائے لین کو یائے مدہ کی طرح کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اسے نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، جیسے کیف، علیہم۔ اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھولنے کے فوراً بعد نیچے کی طرف جھکا کر نرمی سے بغیر کھینچے پڑھیں۔ مثلا بئی، تئی، سئی۔ سامعین کرام، یائے لین کو ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کو تارو سے لگائیں اور اس کی آواز کئی، گئی اور مکئی جیسی ہوگی، غیر، شے، قریش، خیر اور ہے جیسی نہیں ہوگی۔ آئیے مشق کیجیے۔
با زبریا بئی، تا زبریا تئی، ثا زبریا ثئی، بئی تئی ثئی، بئی تئی ثئی، خیر غیر، لیس أين إليه عليه لديه إليك عليك۔ سامعین کرام، یائلین کی ادائیگی کے متعلق دو باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، یائلین کے ماں قبل کے زبر کو الف کی طرف میلان نہ کریں، مثلا بئی تئی ثئی کو یوں پڑھنا بائی تائی تھائی، یہ نہایت غلط طریقہ ہے۔ نمبر 2، یائلین کو ادا کرتے وقت منہ کھلا نہ رکھیں بلکہ زبان کے بیچ کو تارو سے لگائیں، لہذا این لیس کو یوں پڑھنا این لیسا، مثل ہے شے کے، یہ مجہول آواز ہے جو کہ درست نہیں۔ سامعین کرام، یائلین کی صحیح ادائیگی دوبارہ سماعت فرمائیے۔ با زبریا بئی، تا زبریا تئی، ثا زبریا ثئی، بئی تئی ثئی، بئی تئی ثئی، خیر غیر، لیس أين إليه عليه لديه إليك عليك۔ واویلین کی ادائیگی، واویلین کو واو مدہ کی طرح کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ اسے نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، جیسے یوم، فوق۔ اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھولنے کے فوراً بعد گول کرتے ہوئے نرمی سے بغیر کھینچے پڑھیں، مثلا بو تو ثو۔ سامعین کرام، واویلین کو ادا کرتے وقت بھی ہونٹوں کو پوری طرح گول کریں اور دائرہ کم سے کم رکھیں، اور اس کی آواز گو اور لکھنؤ جیسی ہوگی، غور، توبہ، قوم اور شوق جیسی نہیں ہوگی۔ آئیے مشق کیجیے۔ با زبروا بو، تا زبروا تو، ثا زبروا ثو، بو تو ثو، بو تو ثو، حول قول، سوف سوط، دعوا عتوا، خلوا طغوا،
علو۔ سامعین کرام، واویلین کی ادائیگی کے متعلق دو باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، واویلین کے ماں قبل کے زبر کو الف کی طرف ملان نہ کریں، مثلا بو، تو، سو کو یوں پڑھنا باؤ، تاؤ، ساؤ، یہ نہایت غلط طریقہ ہے۔ نمبر 2، واویلین کو ادا کرتے وقت منہ کھلا نہ رکھیں بلکہ ہونٹوں کو چونچ کی مانند گول کریں، لہذا یوم، فوق کو یوں پڑھنا یوم، فوق، مثل کون، نو کہ یہ مجہول آواز ہے جو کہ درست نہیں۔ سامعین کرام، واویلین کی صحیح ادائیگی دوبارہ سماعت فرمائیے۔ با زبروا بو، تا زبروا تو، سا زبروا سو، بو، تو، سو، بو، تو، سو، حول، قول، سوف، سوط، دعو، عتو، خلو، طغو، علو۔ سامعین کرام، یہ تھی چند گزارشات قرآنی حروف لین یعنی نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑے جانے والے حروف کی ادائیگی کے حوالے سے، اور اب سورہ قریش کی مشق کروائی جائے گی، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ایسے خوبصورت انداز سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس کے ذریعے سے ہم قیامت کے دن مقرب فرشتوں کی صف میں کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔